محمد پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 27 اور 28۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ صدق اللہ العظیم۔ فَكَيْفَ پس کیا حال ہوگا، اذا جس وقت توفتہم الملائکۃ فرشتے ان کی جان نکالتے ہوئے، یضربون ماریں گے، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی سورینوں پر۔ ذالک یہ، بأنہم اس لیے، اتبعوا انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ اس کی جو اللہ کی ناراضگی تھی، وکرہوا رضوانہ اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضا کو، فاحبط اعمالہم ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی ان دو آیات میں منافقین کے ایک نظریے کا رد فرما رہے ہیں۔ منافقین قتال و جہاد سے اس لیے بھاگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ قتال و جہاد میں یہ امکان ہے کہ ہم زخمی ہو جائیں، اور زخمی ہونے کی وجہ سے دنیا کے ضرب و الم کو برداشت کرنا پڑے، اس لیے وہ جہاد و قتال سے بھاگتے تھے اور جہاد و قتال میں نہیں جاتے تھے۔ اب اللہ جل سبحانہ وتعالی نے ان کے اس نظریے کا رد فرمایا ایک بات تو بتاؤ، عارضی طور پر تم جہاد و قتال سے بھاگ کر اپنے آپ کو ضرب و الم سے بچا رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے تم دنیا کے ضرب و الم سے بچ جاؤ گے؟ کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر تو تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ ہم بچ رہے ہیں، لیکن وہ وقت جب تمہاری موت کا وقت آئے گا، اس وقت فرشتے تمہارے چہروں پر اور تمہاری سورینوں پر جو ضربیں لگائیں گے، بھلا بتاؤ ان سے کیسے بچو گے؟ قتال اور جہاد سے بھاگ کر تم یہ کہتے ہو نا کہ ہم زخمی ہو گے اور ضرب و الم کو برداشت کرنا پڑے گا، تو جب فرشتے تمہاری جان نکالنے کے لیے آئیں گے اور وہ جو تمہیں ماریں گے، اس سے کیسے بچو گے؟ مومن کی جان ایسے نکلے گی جیسے مکھن سے بال کو کھینچا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، بسا اوقات آپ اپنے گھروں میں بھی یہ مناظر دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی والد گرامی کا سر گود میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب ان کی جان نکل گئی، میرے فلاں رشتہ دار کے پاس میں کھڑا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، نہ اس نے کوئی جھرجھری لی، نہ اس نے کوئی لمبے سانس لیے، نہ وہ کوئی تڑپا، نہ کوئی اس نے شدت اختیار کی، اور آرام سے چلا گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، میں تو ہلاتا ہی رہ گیا۔ یہ ہے مومن کی موت۔ لیکن منافقین اور کافرین اور مشرکین کی موت کیا ہوگی؟ فرشتے جان کھینچیں گے، ایسے لگے گا جیسے ململ کا کپڑا کسی خاردار جھاڑی پر ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، جیسے وہ خاردار جھاڑی تانے بانا الگ کر دیتی ہے نا، اس طرح جب کافر اور منافق کی جان نکلے گی، وہ اتنا تڑپے گا کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اسے سکون نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے جہاد و قتال سے بھاگ کر تم کہتے ہو کہ ہم ضرب کھانے سے بچ جائیں گے،
اچھا مان لیا تم عارضی طور پر ضرب سے بچ جاؤ گے، لیکن جب فرشتے موت کا پیغام لے کر آئیں گے اور تمہاری جان نکالیں گے، اس وقت فرشتے جو تمہیں ماریں گے اس سے کیسے بچو گے؟ ذرا یہ تو بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اس طرح بچ جاؤ گے؟ نہیں بچ سکتے۔ فرمایا یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب تھی۔ وہ کیا چیز؟ کفر کو دلوں میں چھپایا۔ اوپر سے کہتے تھے ایمان والے ہیں، اوپر سے کہتے تھے ہم مومن ہیں، اپنا حلیہ، اپنی شکل، اپنے اطوار ظاہراً سارے ایمان والوں کے بنائے ہوئے تھے، لیکن اندر کفر چھپایا، اندر کفر تھا۔ سارا دن مسلمانوں کے ساتھ رہتے، اور جو ہی مکے میں اندھیرا چھا جاتا کافروں کی بیٹھک میں چلے جاتے اور سارے دن کی مسلمانوں کی خبریں کافروں کو دے دیتے۔ آج مسلمان یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، آج مسلمان یہ کر رہے ہیں، آج مسلمان یہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اوپر کا حلیہ صحیح رکھنا اور اندر سے منافقت رکھنا، اندر سے کفر رکھنا، اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ یہ اللہ ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ انسان دو رنگی چال چلے۔ اللہ ایک رنگ کو پسند کرتا۔ دلوں میں کفر رکھ کر، دلوں میں نفاق رکھ کر، ظاہر کو بنا سنوار کر چلنا، ظاہر کے طور و اعتبار بدل لینا اور اندر کو نہ بدلنا، اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ ہمارے بھی یہاں یہ منافقت چلتی ہے، دل میں دشمنیاں رکھی ہوتی ہیں، ظاہر سے مسکرا کر مل رہتے ہیں، دل میں ہزاروں دشمنیاں پار رہے ہوتے ہیں اور ظاہراً جو ہے نا وہ بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنا ظاہر بڑا خوبصورت کر کے رکھتے ہیں، اندر پتہ نہیں کتنے کفر چھپائے رکھے۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یک رنگی کو پسند کرتا ہے، دو رنگی کو اللہ پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور منافقین کو جو سزا دی جائے گی نا وہ اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ کیونکہ وہ اپنے دلوں میں کفر چھپا کر رکھتے تھے اور ظاہراً نمازیں بھی پڑھتے تھے، ظاہراً دستاریں بھی باندھتے تھے، ظاہراً انہوں نے اپنا حلیہ بھی مسلمانوں والا بنا رکھا تھا، ظاہراً مسجد نبوی میں بھی آتے تھے، ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، لیکن اندر کفر ہی کفر تھا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہوا اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کی ناراضگی والی تھی، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کے تضاد کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ انسان کو اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں رکھنا چاہیے، ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے، ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے، ظاہر اور باطن کے تضاد کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اس لیے کہ اتبعوا، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی ما اسخط اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ جو اللہ کو ناراض کرنے والی، وَقَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا۔ اب اللہ کی رضا کو ناپسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے محبوب پر ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اگر محبوب پر ایمان لاتے تو حضور کی ذات کو ماننا یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، حضور سے محبت اللہ کی رضا کا راستہ ہے، حضور سے عشق یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ حضور پر ایمان رکھنا، حضور کے صفات و کمالات کو، حضور کے جمال اور حضور کے شمائل کو ماننا، حضور کو کما حق کو ماننا، یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ یہ یاد رکھنا۔ اسے کہا قَرِّبُ رِضْوَانَ، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا کو ناپسند کیا۔ اور اللہ کی رضا کیا تھی؟ کہ محبوب پر ایمان لایا جائے۔ انہوں نے محبوب کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو کیا کیا؟ ناپسند کیا۔ حضور کی ذات سے محبت یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اسے کہا انہوں نے یہ راستہ
الٹ چنا. اب ہم نے کیا کیا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. وہ جو نمازیں پڑھتے رہے نا مسجد نبوی میں آ کر، وہ جو مسجد نبوی میں آ کر قرآن پڑھتے رہے، وہ جو مسجد نبوی میں آ کر صحابہ کے ساتھ بیٹھتے رہے، وہ جو علمی مجالس میں شریک ہوتے رہے، اچھا پھر کچھ یہ اعمال ایسے کرتے تھے منافقین جن کے بارے میں ان کا نظریہ تھا کہ یہ ہماری مغفرت کا سبب بنیں گے. اور وہ اعمال کیا تھے؟ مثلا بھوکوں کو کھانا کھلاتے، غلاموں کو آزاد کرتے، مہمانوں کی تکریم کرتے تھے، بیواؤں، یتیماں اور نادار لوگوں کی کفالت کرتے تھے. یہ کام تو بڑے اچھے ہیں، واقعی یہ بخشش کے ذریعہ ہے، واقعی یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ اعمال بہت اچھے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ اعمال میری بارگاہ میں اس وقت قبول ہے جب ایمان کے ساتھ کیے جائیں. اگر ایمان کے ساتھ نہ کیے جائیں تو یہ اعمال قبول نہیں. ایمان شرط ہے ان اعمال کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے. عمل یہ سارے اچھے ہیں لیکن اس کے لیے سب سے بنیادی شرط کیا ہے کہ یہ اعمال اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ کیے جائیں. اور اگر ایمان کے ساتھ نہ کیے جائیں اللہ فرماتا ہے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. ان اعمال کی تم کروڑ بندے بھوکے کو بھی کھانا کھلا لو، ہزاروں کی بھی کفالت کر لو، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں ایمان ساتھ ہو. اور اگر ایمان ساتھ نہیں ہے تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ہم نے ضائع کر دیے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے